بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ زکوٰۃ کن مسالوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ جو میری اینک پر شیڈ آ رہا ہے نا، وہ ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ لیپ ٹاپ کا شیڈ پڑ رہا ہے، لیپ ٹاپ سے دیکھ کر میں نے ویڈیو پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسالے کو کسی نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی تفسیر بذات خود قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ درج ذیل 8 مصارف ہیں اور آپ ان 8 مصارف کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 فقیروں کے لیے، نمبر 2 مسکینوں کے لیے، نمبر 3 عاملین کے لیے زکوٰۃ ہے، نمبر 4 تلیف قلب کے لیے خرچ کرنا تاکہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ جو غیر مسلم ہیں، جو جن کا دل چاہتا ہے کہ دین کی طرف آئیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکے تاکہ وہ راغب ہو جائیں، ترکیب پکڑ لیں۔ تو غیر مسلم جو نئے مسلمان، ان میں دل جوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی جو قرض دار ہیں ان کا قرضہ اتارنے کے لیے، کسی کا قرض واپس کروانے کے لیے۔ نمبر 7 اللہ کی راہ میں جہاد میں دین کے ہر اس کام پر جس سے اللہ کا دین مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 8 مسافروں پر خرچ کرنا، بے شک مسافر ارب پتی اور لٹ گیا ہے، راستے میں اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، مگر وہ مسافر جس کے پاس ATM موجود ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں اور اسے ATM مشین کی سہولت بھی مل گئی ہے، تو اسے زکوٰۃ نہ دے، وہ پھر نہیں زکوٰۃ لے سکتا۔ اور اگر اسے پیسے نکلوانے کی سہولت میسر نہیں آئی تو وہ پھر زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ نوٹ کی یہ کرنی ہے کہ زکوٰۃ دینا ایسے آدمی کو جائز نہیں ہے، اور زکوٰۃ لینا بھی ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جس کے پاس ایسی چیزیں موجود ہوں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی، بے شک وہ مال تجارت نہ ہو، اور ان کی قیمت باقی مال میں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، آپ کو میری ویڈیو اچھی طرح پسند آ گئی ہوگی۔ اگر پسند آ گئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔